اور آؤٹ کرائے تھا جس کے تحت ابھی تک ہمارے وزیر اعظم کو فون کال نہیں کی گئی۔ السلام علیکم جی۔ 4 امریکی سینیٹر 3 دن پہلے پاکستان آئے اور ہم نے اس انتظار میں یہ 2-3 دن گزارے کہ کہیں کوئی بڑا بلاگر جو ہے اس کے اوپر کوئی تبصرہ کرے کہ یہ صاحبان کیا کرنے آئے تھے، اور جب کسی نے نہیں کہا تو ہم نے کہا یہ بھاری پتھر ہم اٹھاتے ہیں۔ یہ چاروں سینیٹر جو ہیں، ان میں سے ایک جو کنگ صاحب ہیں، ایننگ کنگ صاحب جو ہیں، وہ ہیڈ کرتے ہیں اس کی کمیٹی کو، سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کو، جو ڈیفنس اور وہ جاسوسی کو کیا کہتے ہیں جی، اس کے اوپر ہے، مطلب کہ انٹیلیجنس، ٹھیک ہے، ڈیفنس اینڈ انٹیلیجنس کی جو کمیٹی ہے اس کو ہیڈ کرتے ہیں۔ اور یہ صاحبان جو ہیں انہوں نے پتہ نہیں کس ترتیب میں ملاقات کی ہے، لیکن جو رپورٹ ہوا ہے خبر میں وہ ہے کہ بیک ٹو بیک انہوں نے چیف آف آرمی سٹاف اور جناب جو ہے عمران خان صاحب سے ملاقات کی ہے۔ اب اگر ہم اخبارات کا مطالعہ دیکھیں، اخبارات کا مطالعہ کریں، ایکسپریس ٹریبیون کا، ڈان کا، دی نیوز کا، تو وہ چونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ پاکستانی اخبار ہے، انہیں پتہ ہے پاور سینٹر کیا ہیں، تو خبر کے اندر سب سے پہلے انہوں نے جناب سپہ سالار کے خیالات ہائے عالیہ کو جگہ دی ہے، اور سپہ سالار نے کہا ہے کہ جناب جو ہے وہ دونوں ممالک کے درمیان جو باہمی تعلقات ہیں ان کے لیے جو بھی ونڈوز، جو بھی کھڑکیاں دروازے کھلے ہوئے ہیں، ان کے اندر ہم اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ پرائم منسٹر نے کہا، اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کے ہمیشہ تعلقات رہے ہیں اور ہم یہ تعلقات برقرار رکھنا چاہیں گے، یہ ایک تاثر۔ اس کے بعد جناب اخبارات نے، چونکہ اخبارات بڑے عقل مند ہیں، تو انہوں نے دوسرا نمبر جو ہے وہ جناب پرائم منسٹر صاحب کو دیا ہے، اور پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس جو ہیں وہ بڑی اچھی چیز ہے، اور آپ کا دورہ اس حوالے سے بڑا ہوگا۔ حالانکہ سینیٹر صاحبان اگر تشریف لائے ہیں، یقیناً وہ عوام کے نمائندے ہیں، لیکن دفاع اور انٹیلیجنس کے مقامات تو بڑے مقامات آہو فغاں ہیں، تو اگرچہ وہ ڈیفنس کے ہیں، اگرچہ وہ اس کے ہیں، لیکن انہوں نے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ تو پرائیویٹ سیکٹر کا کانٹیکٹ ہوتا ہے نا، تو نہ پرائم منسٹر صاحب پرائیویٹ سیکٹر کو، کسی این جی او کو، شوکت خانم کا شاید انہوں نے سمجھ لیا ہو کہ میں نمائندہ ہوں، کسی این جی او کے نمائندہ ہیں، وہ بینگ پرائم منسٹر ان سے ملے ہیں، اور وہ بھی سینیٹر کے طور پہ ملے ہیں۔ وہ سینیٹر جو ذرا امپورٹنٹ نوعیت کے حامل ہیں، ڈیفنس اور انٹیلیجنس کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کی امریکہ کے پورے سیٹ اپ میں کوئی کم اہمیت تو نہیں ہے، تو اس کے وہ سربراہ ہیں سینیٹر صاحب، وہ تو چیف آف آرمی سٹاف کو اپنے لائن اپ کر لیتے ہیں اور کھڑا کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں 10 بھائی کہ ہو آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ انہوں نے، اگر آپ نے دیکھا ہو تو وہ چترول کی تھی نا کابل کے سے فوجوں کی واپسی کے اوپر، یہ وہی صاحب ہے نا، تو ان کے ساتھ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ، یعنی کہ نجی شعبے والا کانٹیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ موصوف جو ہیں وہ ابھی تک اس فرینزی سے، اس فریم آف مائنڈ سے باہر نہیں ہیں جس کے تحت وہ جو ہے وہ سمجھے نا، فون نہیں آیا نا یار، ٹھیک ہے، انہیں کی تو ناراضگی بنتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ دورہ ہوا ہے جس دن پاکستان نے جمہوری ممالک کی جو ورچوئل کانفرنس تھی، یعنی کہ آن لائن کانفرنس تھی، ہمارے وزیر اعظم نے پرائم منسٹر ہاؤس اسلام آباد سے ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے پیچھے 2 جھنڈے لا کے اس میں شرکت کر کے تقریر عنایت کرنی تھی، اور باقی بھی جتنے لوگ تھے انہوں نے اپنے گھروں سے بیٹھ کے موبائل کے ذریعے اس میں شرکت کرنی تھی۔ وہ جو ورچوئل کانفرنس تھی اور جس کے میزبان ورچوئلی جناب امریکی صدر نے ہونا تھا، جس دن ہم نے اس میں شرکت سے انکار کیا، اور حکومت پاکستان کے بقول اس لیے انکار کیا کہ تائیوان کو منعقد کیا گیا اور چین کو منعقد نہیں کیا گیا، تو لہٰذا ایک ہی تو ہمارے پاس ویٹو کی سپورٹ رہ گئی ہے اقوام متحدہ کے اندر، تو ہم نے فوری طور پہ اس کے ساتھ سوار ہونے کا فیصلہ کیا، اور ہم نے کہا کہ نہیں، آپ نے چونکہ تائیوان کو بلایا ہے اور چین کو نہیں بلایا، تو اس لیے ہم اس میں ناراض ہیں۔ ویسے آپ کے ساتھ ہمارے تعلقات رہیں گے، لین دین رہے گا، برتن برتان رہے گا،
لیکن یہ اس موضوع کے اوپر ہم اس کانفرنس میں نہیں آئیں گے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اس غصے کا، اس ڈپریشن کا اظہار تھا اور آؤٹ کرائے تھا جس کے تحت ابھی تک ہمارے وزیر اعظم کو فون کال نہیں کی گئی۔ لیکن بہرحال اس کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے کہ اس کانفرنس، جس دن وہ کانفرنس ختم ہوتی ہے اس کے اگلے روز جو ہے وہ خبر چھپ جاتی ہے، یعنی کانفرنس کے دوسرے روز یہ وفد پاکستان میں تھا۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ادھر پاکستان کے وزیر اعظم نے اس کانفرنس میں شرکت سے انکار کیا اور ادھر ان کا ڈیلیگیشن جو ہے وہ پاکستان میں اسلام آباد میں لینڈ کر گیا، انہوں نے کہا پائن خیر کیوں ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس طرح کے جو ہوتے ہیں ڈیلیگیشن وہ کئی ماہ پہلے ارینج کیے جاتے ہیں۔ مجھے ایک دو ڈیلیگیشن کے ساتھ جو پارلیمنٹیرین کے تھے پاکستان سے بیرون ملک جانے کا تجربہ ہوا ہے اپنے کیریئر کی ابتدا میں ہی، تو مجھے یاد ہے کہ یہ 2-2.5-3 ماہ پہلے کی ایکسرسائز ہوتی ہے جس میں آپ جاتے ہیں اور پھر وہ اور اس کے اندر پھر یہ بھی طے ہوتا ہے کہ دونوں اطراف جو ہیں وہ کن موضوعات کے اوپر گفتگو کریں گی، پھر یہ بھی طے ہوتا ہے کہ مشترکہ جو ہے کمیونیکے کیا ہو سکتا ہے۔ یہ ساری باتیں طے ہوتی ہیں دونوں سائیڈوں کے اوپر، دونوں کے دفتر ہائے خارجہ جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے سلسلہ جنبانی جوڑ رہے ہوتے ہیں، تو ایسی اس کے بعد پھر اس طرح کے وفود کا تبادلہ ہوتا ہے۔ آخری اگر آپ پڑھ لیں تو آخر میں جا کے ان سینیٹر کی طرف سے ایک لائن جو ہے وہ اخبارات نے ڈالی، اخبارات بڑے عقل مند ظاہر ہے، ان کو جو پریس ریلیز دی گئی ہوگی وہی ہوگی، اور وہ جو انہوں نے لائن ڈالی ہے اس کے اندر سینیٹرز نے اس بات پہ پاکستان کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے افغانستان سے یعنی کہ کابل سے بھاگنے میں، میرا مطلب ہے کہ وڈرا کرنے میں امریکہ کی مدد کی۔ یہ جو فکرہ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور انہوں نے کہا کہ آئندہ جو افغانستان کے اندر دیگر ہماری جو اسٹریٹجی ہے یا پالیسی ہے اس کو بڑھانے میں بھی پاکستان ہماری مدد کرتا رہے گا۔ اب یہ جو ہے بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمارے سیکرٹری خارجہ سہیل احمد صاحب نے بھی ان کو بریفنگ دی، یعنی کہ چیف آف آرمی سٹاف جناب ایک سرکاری ملازم، اس کے بعد جناب منتخب وزیر اعظم دوسرے نمبر کے اوپر، اور تیسرے نمبر کے اوپر پھر ایک سرکاری ملازم، اور یہ ڈبا پیر گیا بے گئے، حالانکہ ایشو ہی اس کا ہے۔ بھئی خارجہ نے اس کو ڈیل کیا نا، سیکرٹری خارجہ نے ان کو بریفنگ دی ہے نا، اور سیکرٹری خارجہ صاحب جو ہیں انہوں نے بھی بڑی بڑی کمال کی بونگیاں ماری ہیں، لیکن بہرحال ٹھیک ہے یار، ایسے اتنے پیسوں میں ایسے ہی ہوتا ہے، تو انہوں نے بھی بریفنگ دی ہے۔ تو ڈبا پیر کتنے گئے ہیں؟ پورے منظرنامے میں سے جناب شاہ محمود قریشی صاحب غائب نظر آئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ حریم شاہ کی کوئی زیادہ مصروفیات ہوں اور وہ اس کی فیسیلیٹیشن کر رہے ہوں، ہمیں کیا پتہ، آہو، یا کوئی بال شال کاٹنے کا کوئی کلائنٹ آ گیا ہو، کوئی کسٹمر آ گیا تو ادھر مصروف ہو گئے ہو۔ اتنا امپورٹنٹ ایونٹ ہے یار، اور ویسے بھی آپ کو ان کی کانسینٹ چاہیے ٹو بیکم دا نیکسٹ پرائم منسٹر، تو سمجھ نہیں آئی، میرا خیال ہے وہ پاکستان میں ہوں یا ان کی طبیعت ٹھیک ہو سوئی، ادروائز تو وہ اس طرح کا کوئی اپرچونٹی مس نہیں کرتے ہیں، اور اتنی اڈی مسکراہٹ دے کے بلکہ ہے، اور وہ اس موقع کے اوپر تصویر بنانا ضروری خیال کیا کرتے ہیں۔ بہرحال اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی کمیٹی نکل آئی ہے، آہو ٹھیک ہے، کسی کا فلوک لگ گیا ہے، کسی پارٹی کا جس کو ہر دفعہ افغانستان اور افغانیوں کا اور اب تو پاکستانیوں کا بھی لہو بیچنے کا اپرچونٹی ملتی ہے اور امریکن اس کے خریدار ہوتے ہیں، تو اس سے یہ لگتا ہے، مطلب دفاع اور انٹیلیجنس کی کمیٹی کے سربراہ آ کے تو آپ کے سپہ سالار سے براہ راست کہہ رہے ہیں ہور پائن پھر کی حال ہے، کی ہو رہا ہے یار، کام جو کر رہے ہو جاری رکھنا۔ اگر یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسائنمنٹ لبن لگی ہے، یہ لبھی نہیں تو لبن لگی، اسائنمنٹ ملنے لگی ہے نا ہمیں، اور اسائنمنٹ کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں وہ اپنے دوسرے ولاگ میں آپ کو عرض کروں گا، جو میں اس کے بعد کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ بہرحال یہ دورہ جو تھا یہ جتنا سگنیفیکنٹ تھا اور جس کو جتنی کوریج ہونی چاہیے تھی، جس پہ جتنے ولاگ ہونے چاہیے تھے، جس پہ جتنے تبصرے چھپنے چاہیے تھے، انالیسز ہونے چاہیے تھے، وہ نہیں ہوئے۔ اس کو جان بوجھ کے حکومت پاکستان نے لو پروفائل رکھا ہے تاکہ کچھ میسیجز کچھ جگہوں کے اوپر کمیونیکیٹ کیا جانا ہو سکتا ہے، مقصود ہو کہ اگر آپ کو اتنی چاہت نہیں ہے تو ہمیں بھی نہیں ہے کوئی ایڈا توڑا پار، اور آپ جو ہیں وہ ہمیں کال نہیں کرتے نا، کوئی بات نہیں سیاں جی، پھر ہم بھی آپ سے ناراض ہیں۔
یہ پتہ نہیں اب میسج کمیونیکیٹ ہوا ہے یا انہوں نے ہماری حماقت پہ اس طرح کے کہکے لگائے ہیں. جس طرح جب بھٹو صاحب بڑھ بڑھ کے باتیں کیا کرتے تھے تو امریکی صدر ان کی تقریروں کا اور ان کی باتوں کا مذاق اڑایا کرتا تھا، کیونکہ ایک ایسی اسٹیٹ جو ریسنٹلی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہو، اس کا سربراہ اٹھ کے اتنی بڑی بڑی باتیں کرے گا. یہ مجھے ایک جیالے نے بتایا، پائن گالا نہ کڈن لگ پڑنا جیالہ پائن، یہ ایک جیالے نہیں بتایا مجھے. جیالہ مطلب بھٹو صاحب کا عاشق ہے، وہ کہتا ہے وہ امریکی صدر ہمارا مذاق اڑایا کرتا تھا یار. اور ہمارے بھٹو صاحب کی تو ہم بڑی جے جے کار کرتے ہیں نا، اس سیاست اور وہ تقریریں اور یہ اور وہ اور اقوام متحدہ اور وہاں پہ. بھئی آپ کی سٹینڈنگ جو ہوتی ہے وہ آپ کی سٹیٹ اور اس سٹیٹ کی امپورٹنس اور اس کی اکنامکس کنڈیشنز ہی طے کرتی ہیں نا. آپ اگر جیوگرافیکلی ریسنٹلی اس جولٹ سے گزرے ہوں جس میں آپ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے ہوں اور باتیں آپ کریں جناب کہ ہم پوری مسلم ورلڈ کے لیڈر ہوتے ہیں، تو بات بنتی نہیں ہے. تو امریکی صدر کا مذاق اڑانا جو تھا وہ بنتا تھا. تو اسی طرح کوئی پتہ نہیں کہ کوئی اس وقت بھی بیٹھا ہوا امریکہ اور چین کے درمیان جو ہم صلح کروانے چلے ہیں اس کا مذاق اڑا رہا ہو، بیٹھا ہوا اور کہکے لگا رہا ہو، جس طرح ہیلری کلنٹن اور ماجو کالیا، یعنی کہ اپنا ہے وہ جو بائیڈن سے پہلے والا جو تھا وہ مذاق نہیں اڑاتا پایا جا رہا تھا. اوباما، بارک حسین اوباما اور ہیلری کلنٹن کس طرح ہنس رہے اور ہاتھ پہ ہاتھ مارے، وہ تصویر یاد ہے نا. پتہ نہیں کوئی اس طرح کا مذاق اڑاتا ہوا ہمارا بھی پایا جا رہا. اینی ہاؤ میں نے کہا جی ایک وزٹ ہے، اس کا تجزیہ پیش کیا جائے اور اس سے جو میسیجز آئے ہیں ان کو ڈیکوڈ کیا جائے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.